إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور بنی اسرائیل کو خطاب ہے جب ہم نے تم سے عہد لیا اور یہ عہد بھی تم نے کوئی سیدھے طریقے سے نہیں لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے طور کو اٹھا کے تمہارے سروں پر رکھا تو تم نے مانا اس کو زبردستی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو ہم تمہیں دے رہے سے قوت کے ساتھ تھامو قوت کے ساتھ تھامو کا مطلب یہ ہے کہ حالات جتنے بھی نامساعد ہوں ناموافق ہوں تم دین پر عمل کرو اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو تمہاری دنیا کو ہو جائے تو کوئی بات نہیں فانی ہے دین کو نہیں ہونا چاہیے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اچھا یہ آیت جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں آئی ہے اس میں یہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس کا لازم حصہ رہا ہے یعنی جو اس میں ہے اسے یاد کرو اس میں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ یہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر لادا جا رہا ہے اور جو تمہیں سزائیں دی جا رہی ہیں تمہاری بغاوت کی وجہ سے ایک نبی آئے گا جو ان کو ہٹائے گا اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پر چربی حرام کر دی اور چربی بھی ساری حرام نہیں کی الا ما اختلط من العظم سوائے اس کے کہ جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اب چربی اکٹھی ہو گئی ہے کون خوردبین سے دیکھے گا اسے کہ بھائی یہ ہڈیوں والی کون سی چربی ہے اور گوشت کے ساتھ کون سی لگی ہوئی مصیبت ہی ڈالنی ہے نا کسی کو فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم ہاں یہ ہم نے ان کو سزا دی اصلاً ہماری حلت اور حرمت مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ ان کو سزا دینی ہے ذالک جزیناہم ببغیہم ہم نے یہ ان کو ان کی بغاوت کی سزا میں یہ قانون سازی کی اور جو آخری اور فائنل شریعت بننی تھی جس میں حلت اور حرمت دائمی ہونی تھی خباثت اور طیب کی بنیاد پر وہ شریعت محمدی تھی شروع سے
2500 سال بنی اسرائیل اس رسول کی بشارتیں سنتے رہے اور ایک دوسرے کو دیتے رہے. نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے, ان سے عہد لیا جاتا رہا کہ جب بھی وہ نبی آئے گا تم اس کی مدد کرو گے, اور وہ نبی اپنی امت سے عہد لے کر جاتے تھے کہ جب بھی وہ آخری نبی آئے گا تم ان کی مدد کرو گے, نصرت کرو گے, احترام کرو گے, ان پر ایمان لاؤ گے. اسی کے انتظار میں یہ آ کے مدینے بیٹھے تھے. تو یہ سارا کچھ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سارے نبی ایک جیسے ہیں, جی کسی کو فضیلت نہیں دینی چاہیے. یہ بھی آج کل ایک بخار ہے کہ سارے رسول ایک جیسے. اللہ پاک فرماتا لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. ہم ان کی رسالت میں فرق نہیں کرتے کہ کچھ پہ ایمان لے آئیں اور کچھ پہ نہ لائیں. ہم ایمان میں تفریق نہیں کرتے, سب پر ہمارا ایمان. لیکن نفرق کا مطلب نفضل نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو فضیلت نہیں دیتے. ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے, لیکن آپ جس کی شریعت مانیں گے اس کو فضیلت دیں گے تو مانیں گے نا, ورنہ جمعہ بھی پڑھ لیں اور چرچ میں بھی چلے جائیں پھر سنڈے کو. کائے کو آپ دیتے ہیں فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ عجیب لوگ ہیں, نام مسلمان ہے, سوچ پتہ نہیں کہاں سے یہ انسٹال کروا لیتے ہیں. تفضیل اور چیزیں دیکھیں, اسی کی کہتے ہیں نا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. ایک جگہ باپ مبہم کرتا ہے, دوسری جگہ اس کی تفصیل اور تفسیر بیان کر دیتا ہے. اور 99% قرآن حکیم اپنی تفسیر خود کرتا ہے, اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں, الگ الگ ایک ایک آیت کر کے نہ پڑھیں. سورہ النساء میں آپ جائیں, 6 پارے میں سٹارٹنگ ہے, اس کی دوسری آیت شروع ہو جاتی. ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, یکفرون باللہ ورسلہ, کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. اور کیا کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یفرقون بین اللہ ورسلہ, یفرقون بین اللہ ورسلہ, اور تفریق کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان. کس میں؟ ایمان لانے میں. کہ جی ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں, رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں. یہ بھی ایک آج کل وہ چل رہا ہے ٹیلنٹ. کچھ لوگ ایسے ذہین بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ بس آپ اللہ پر ایمان رکھیں, آخرت پر ایمان رکھیں اور نیکی کے کام کریں. یہ رسالت وسالت جو ہے یہ تعصب پیدا کرتی ہے, خام خواہ دشمنیاں پیدا ہوتی. وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور ایمان لانے میں تفریق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانیں گے, رسول کو نہیں مانیں گے. اگر یہاں تفضیل مراد لیا جائے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لا نفرقو کا مطلب یہ کہ لا نفضلو, تو یہاں مطلب یہ ہوگا کہ یہ تفضیل کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان, یعنی اللہ کو افضل بیان کرتے رسولوں سے. بات سمجھ لگی کیا ہو گیا مطلب اس کا؟ کہ وہ کہتے ہیں اللہ افضل ہے, رسولوں کے برابر نہیں کرتے اس کو, لہذا کافر ہو گئے. تو تفریق ہوتی ہے, تفضیل ہوتی ہے. یفرقون بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, ہم موسیٰ کو مانتے عیسیٰ کو نہیں مانتے, عیسیٰ کو مانتے تو محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت ایک ادارہ آپ سارے رسولوں کو مانتے ہیں, لیکن آپ تفضیل اس نبی کو دیتے ہیں جس کی شریعت آپ مانتے. میں نے مثال بھی دیا ہے کہ بحیثیت شوہر سارے شوہر ایک جیسے ہیں, سب کی فضیلت برابر ہے. وہ جو حدیثوں میں آئے ہیں حقوق شوہر کے, وہ سارے کالا ہو, چٹا ہو, چھوٹا ہو, موٹا ہو, پتلا ہو, امیر ہو, غریب ہو, سب کے برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی عورت کہے کہ میں سارے شوہروں کو برابر, کسی کو فضیلت نہیں دیتی, برابر مساوات سمجھتی ہوں, تو بات سچی ہے. وہ جو اس کا شوہر ہے جس کے نکاح میں آئی ہے وہ اس کو فضیلت دے گی نا, فضیلت اس کو دے گی. جو بھی بازار میں مل جائے گا شوہر اس کو فضیلت دے گی. بحیثیت ادارہ رسول سارے اللہ کے رسول ہیں, لیکن قرآن حکیم کے اندر خود رسول کی نسبت اللہ کی طرف سے بھی کی گئی ہے اور امتوں کی طرف بھی کی گئی ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اَوَلَمْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
جب ان کے پاس آئے ان کے رسول، کہیں اللہ کہتا ہے رسولنا، ہمارے رسول، تو بحیثیت بعثت کے وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تو اللہ کے رسول ہوئے، پھر جس امت کی طرف مبعوث کیے گئے اس امت کے رسول ہوئے۔ تو جب آپ بحیثیت ایک ادارہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول سارے ایک جیسے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا ہمارے رسول، تو پھر آپ فضیلت دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ ہمارے رسول نہیں ہیں، ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ان کی شریعت پر نہیں چلتے۔ بحیثیت اللہ کے رسول کے ہم ایمان رکھتے ہیں، بحیثیت ہمارے رسول کے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول، ہم فضیلت اس کو دیتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے اور جس کی بشارتیں نبی آ کر دیتے رہے۔ وہ شریعت، دائمی شریعت، سارا درمیان کا جو پیریڈ گزرا ہے شریعتوں کا، وہ عارضی شریعتیں تھیں۔ ایک سزا، ایک ٹیکس ان پر لگا دیا گیا سزا کے طور پر، کہا کہ ہٹاؤں گا نہیں یہ کوئی اور ہی آئے گا ہٹانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ بے ہوش ہوئے، اللہ نے تجلی فرمائی، انہوں نے کہا میں نے دیکھنا ہے، ارنی انظر الیک، مجھے دیکھنے دے اپنے آپ کو۔ تو قال لن ترانی، اللہ نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑی لن ترانیاں، تو وہ لن ترانیاں اصل میں یہ لن ترانی سے بنا ہے، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تعلی ہے۔ کہا کہ پہاڑ کو دیکھ ذرا، فانظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، صاعق کہتے ہیں، صاعقہ آپ بجلی، صاعقہ کہتے ہیں کرنٹ لگ جانا کسی کو، جو کرنٹ آپ دیتے ہیں نا کسی کو، مرغیوں کو مارنے کے لیے لوگ دیتے ہیں نا جو ذبح کرنے سے پہلے، یہ صاعقہ، ان میں جو مر جاتی ہیں وہ بھی رگڑی جاتی ہیں، مذبوح علی طریقۃ الاسلامیہ۔ صاعقہ جب لگا نا وہ کرنٹ، تجلی، بے ہوش ہو گئے، خر صاعقہ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، میری توبہ۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ نے تسلی دی، کوئی بات نہیں، اب وہ اور لاڈلے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک وہ ساری رحمت میرے اوپر لٹا دے، میری امت کو لٹا دے، قیامت تک جو رحمت ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ بچہ جب گر جائے اور ماں باپ اسے سینے سے لگائیں اور سمجھے کہ اب یہ مہربان ہوئے تو پھر کہتے وہ ہیلی کاپٹر بھی لینا ہے، پتہ نا پیار امڑا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہ موسیٰ نہ، یہ کسی اور کی امانت ہے، یہ ان کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ان کے لیے ہے، وہ جو رحمت تو مانگ رہا ہے نا قیامت تک والی، وہ رحمت ان کے لیے جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے جس کو وہ لکھا پاتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر۔ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی امت کو کہہ دے کہ اگر وہ رحمت چاہیے تو اس نبی پر ایمان لیں، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی آئیں گے اور ہم ایمان لائیں گے اور ہم سے یہ ٹیکس ہٹیں گے، مصیبتیں ہٹیں گی، شریعت آسان ہوگی۔ اور جب وہ نبی آئے تو تعصب کی بنیاد پر رد کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے۔ الذی، وہ نبی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، حلال چیزیں ان پر وہ، پاک چیزیں، طیب چیزیں ان پر وہ حلال کرے گا، خبیث چیزیں حرام کرے گا۔ یعنی شریعت میں آسانی جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو لوگ فالذین آمنوا بہ، اچھا اس میں یہ کہا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ نبی آ کے ان کی بیڑیاں کاٹے گا اور ان کے بوجھ ہٹائے گا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تورات میں لکھا ہے، زبور میں لکھا،
انجیل میں لکھ، ساری کتب میں نشانی، 2500 سال بنی اسرائیل ایک دوسرے کو اس نبی کی بشارت دیتے رہے ہیں، اور جب وقت آیا تو بد نصیبی ہے ان، ابھی بھی ان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، توق گلے میں پڑے ہوئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس میں کیا تھا، اس نبی کی بشارت ٹھیک ہے نہیں تھی، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے اس میثاق کو توڑ دیا، پیٹھ پھیر لی تم نے اس کی طرف، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دی۔ ثم تولیتم، تولا ہوتا ہے پیٹھ دینا کسی چیز کی طرف۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم گھاٹا پانے والے ہوتے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ رحمت آج پھر تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے محمد کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا پیار اور اس کی محبت ہے کہ تمہارے اس تمام بد عہدیوں کے باوجود آج رحمت تمہارے در پہ آ گئی ہے۔ میں مکے سے اٹھا کے مدینے لے آیا ہوں اسے۔ اگر اب بھی گھاٹا ہی تم چاہتے ہو تو یہ گھاٹا پھر دائمی ہوگا۔ اس کے بعد آسمانوں میں کوئی رحمت نہیں ہے تمہارے لیے، اب جو کچھ ہے وہ یہ نبی ہے اور یہ کتاب ہے۔ میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے تکمیلی مراحل طے کرتے 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 آخر شریعت فائنل سٹیج میں پہنچ گئی۔ عارضی چیز ہوتی ہے، فیلنگ بھی آپ دیں ڈینٹسٹ کے پاس تو جو عارضی فیلنگ ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ روٹ کینل کروانا تو وہ کرتے رہتے، 3-4 پھیرے لگواتے ہیں۔ یہ انسانیت کا روٹ کینل ہو رہا تھا۔ شریعتیں ساری عارضی تھی، وہ آخری شریعت جو کسی قوم اور قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، ہر نسل اور ہر رنگ کے لیے تھی۔ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا، اپنی بستی کی طرف آیا۔ بیک وقت ابراہیم علیہ السلام بھی اور پار سامنے لوط علیہ السلام کی بستی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی بستی میں جا کے تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنے علاقے کے ہیں، جیسا مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں نا، ہر نبی اپنی بستی میں بات کر سکتا تھا۔ لوط علیہ السلام ادھر نہیں آ سکتے۔ ایسے ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہارون کو میرا ساتھی بنائیں تبلیغ میں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ پاک ان کو مینشن نہ کرتا اس اجازت نامے میں۔ تو ہر رنگ ہر نسل کی طرف، جب سیدون سے، یہ جو بندرگاہ ہے جنوبی لبنان کی، یہاں سے کچھ لوگ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہدایت لینے کے لیے۔ انہوں نے سنا کہ کوئی بندہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، تو وہ بھی مرید ہونے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا اپنے بچوں کی روٹی اٹھا کے کوئی کتوں کے آگے تھوڑی پھینکتا ہے؟ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی I am not entitled to preach you, to teach you. مجھے اجازت نہیں، میری جورسڈکشن جو ہے تبلیغ کی وہ بنی اسرائیل ہے، غیر بنی اسرائیل کو میں نہیں کر سکتا۔ اور ادھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں کی اکثریت اس فضیلت کو سمجھتی نہیں ہے کہ آپ ہیں کیا۔ پوری نوع انسانیت کے لیے ایک ایسا دین لے کر آئے آپ۔ اچھا، دین میں بھی عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک نظام ہے۔ جب آپ ایک نظام کہہ دیتے ہیں
تو نظام ہمیشہ ایک خاص مخصوص علاقے کے لیے ہوتا ہے، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. وہاں جو بھی اویلیبلٹی ہوتی ہے ٹیلنٹ کی یا مادی، اس کے مطابق شریعت بنتی. اور نظام جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی. یہ بات یاد رکھیں آپ، نظام میں فلیکسیبلٹی نہیں. نظام ایک عمارت کا نام ہے. پلاٹ پہ آپ نے مسجد بنا دی، مسجد بن گئی. ہوٹل بنا دیا، ہوٹل بن گیا. آپشنز آپ کے پاس ختم ہو جاتے ہیں. اور اوپن پلاٹ جو ہوتا ہے اس کی قیمت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے وپاری زیادہ ہوتے ہیں. وہ ہر بندے کو سوٹ کرتا ہے کہ جو تم چاہو بنا سکتے ہو یہاں پہ. اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے. اسے لے جاؤ، تمہارے علاقے کے جو حالات ہیں وہاں کے مطابق نظام بنا لو. اسلام نظریہ ہے، آئیڈیا ہے. اسے لے جاؤ، تمہارے علاقے کے جو حالات ہیں ان کے مطابق تم صدر بنا لو، تم وزیر اعظم بنا لو، تم امیر المومنین بنا لو، تم شیخ بنا لو، تم ملک بنا لو، تم رئیس الدولہ بنا لو، جو چاہ بنا لو. شریعت یہ کہتی ہے کہ خدا خوف بندہ اوپر ہونا چاہیے، بس نام اس کو جو مرضی رکھ لو. چند چیزیں اس نے طے کر دی، باقی لوگوں پر چھوڑ دیے. افریقہ میں چلا لو، امریکہ میں چلا لو، جہاں کہیں بھی ہے تم. یعنی انسانیت کو اوپن ایک نظریہ دے دیا، تم اس کو نافذ اپنے احوال اور حالات کے مطابق کرو. ہمارے یہاں بدقسمتی جسے تنگ نظری کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شلوار قمیض بھی ساتھ ہی نازل ہوئی ہے کسی سپارے میں، اور جو شلوار قمیض نہیں پہنتا وہ متقی نہیں ہے، اور فلاں چیز بھی. بھائی جو چیزیں سنن چھوڑی گئی ہیں وہ سنن چھوڑی کیوں گئی ہیں؟ ان کو فرض بنا دیا جانا چاہیے تھا تمہارے مطابق. اللہ پاک سے غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، اور اب تم ان کو فرض بنا کے بیٹھ گئے ہو. آپ دیکھیں زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دے تو 2 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے سال جہنم میں جلے گا. یہ پوسٹ پڑھتے نا آپ فیس بک پہ، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوں، جو نظر آیا ڈال دیا اس. تو بھائی اگر 2 کروڑ اور اتنے لاکھ سال جلنا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ثابت ہے نا، تو ان کو بنا کے بھیجا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سریہ بھیجا، کچھ لوگ بھیجے، تو ان میں ایک امیر بنا کے بھیجا. وہ امیر صاحب جو تھے وہ کافی غصے والے تھے. تو وہاں ان سے جو ان کے ساتھ جو بندے گئے تھے، کسی سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایندھن اکٹھا کرو. اکٹھا کر لیا، ان کا آگ لگاؤ. آگ لگا دی تو کہنے لگا چھلانگ لگاؤ، اس میں چھلانگ لگا دو سارے اس میں. بندے پریشان ہو گئے. کچھ تو تیار ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا امیری فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. انہوں نے کہا جی ہم تو نافرمانی نہیں کرتے، ہم تو چھلانگ لگانے لگے. اور دوسروں کا صبر کرو، ہم آگ سے ہی بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے، اگر پھر آگ میں ہی جلنا تو مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ اتنی دیر میں اسی بحث مباحثے میں ان صاحب کا غصہ بھی اتر گیا. ان کا چھوڑو رہنے تھا. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ جو آگ میں چھلانگ لگانا چاہتے تھے نا، اگر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک آگ میں ہی رہتے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. دیکھو غور کرو اس میں کیا ہے، اور ایمان لاؤ اس رسول پر. ٹھیک ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُم متعدی ہے فعل، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. تم اچھی طرح جانتے ہو ان کو جنہوں نے سبت کے معاملے میں اللہ کی حدوں پر اعتداء کی تھی، تعدی کی تھی، چڑھائی کی تھی جسے آپ کہتے ہیں. کہا وہ خبر تمہیں پہنچ گئی ہے نا
باپ دادے سے سنتے 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 وہ تم تورات میں پاتے ہو، تو محمد کی خبر نہیں لگی تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی بعض چیزیں تم چھپا جاتے ہو جو اتنی بدی ہی ہوتی ہیں، کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں، اور سمجھتے ہو کہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ اعتداء دیکھیں، جب اللہ پاک اوامر اور نواہی ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اچھا جو نواہی ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے اللہ پاک لا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں کو کیا کہا؟ ولا تقربا، یہ نہیں کہا ولا تاکلا، اور یہی ان سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی کہا تھا کھانا نہیں، کہا تھا قریب نہ جانا۔ ولا تقربا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو نواہی میں جہاں ڈونٹس ہیں کہا گیا کہ اس کے قریب مت جانا، اس لیے کہ اگلی بات تو اس کا پھر لازم حصہ ہے، چلے جاؤ گے تو پھر انسٹیگیشن ہوگی، پھر تو تم کر بیٹھو گے۔ فلا تقربوها، اور جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان پر چڑھائی مت کرو۔ فلا تعتدوها، تو جہاں اوامر ہیں وہاں اعتداء مت کرو، جہاں نواہی ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ انسانی فطرت کہتا ہے میں نہیں کروں، اور پھر ارادہ بدلنے میں اسے کون سا کارڈ بنوانا پڑتا ہے؟ لائسنس پہ تو آپ نشاط بدلی کرنا چاہتے ہیں نا ایکٹیویٹی، تو آپ کو فیس جمع کروا کے تبدیل کروانا پڑتا ہے کہ جی اب ہم تندور نہیں کریں گے، صرف کیفٹیریا کریں گے، لیکن اپنا ارادہ بدلنے کے لیے تو نماز میں ہی بدلی ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ تو فرمایا قریب مت جاؤ ورنہ تمہارے ارادوں کا پھر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، بات آتی رہتی۔ فلا تقربوها، اعتداء فی السبت، سبت اور جمعہ، دیکھیں ہفتے میں 7 دن ہیں، 5 کے نام رکھے گئے اعداد پر، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، الاحد، الاثنین، ثلاثاء، الاربعاء، خمیس۔ کیا ہونا چاہیے تھا اگلے دن کے لیے؟ اگر گنتی اعداد سے ہونی ہے تو سداس ہونا چاہیے تھا نا، چھٹا۔ یہ جو سدیس ہے نا، یہ السدیس ہوئی چھٹا ہے، شاید چھٹا بیٹا ہوگا ان کا، چھٹی اولاد ہوگی، انہوں نے نام رکھ دیا السدیس۔ اور الصبح 7واں دن، 5 دن کی گنتی ہے، احد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمیس، جمعہ اور السبت، یہ 2 صفاتی نام ہیں۔ ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، کائنات 6 دن میں بنائی گئی۔ اچھا جو چھٹا دن تھا اس میں کائنات کی کنفیگریشن ہوئی، سب چیزوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جب انٹر لنک کیا، کنفیگریشن ہوئی، تو وہ کیا تھا؟ یوم الجمعہ، اجتماع ان تمام تخلیقات کا آپس میں جوڑنا، اکٹھا ہونا، وہ دن جمعے کا دن، جس میں نیک بد، امیر غریب، مزدور ارباب سارے جمع ہوتے، یہ ہے جمعے کا دن۔ السبت کا مطلب ہے فنش، انقطع عملہ، اس نے ڈسکنٹینیو کر دیا اپنا کام، بس فارغ ہو گیا کام کر، السبت۔ تو یہ 2 صفاتی نام ہیں۔ یہود نے مانگا ایک دن کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا دن دے دے جس میں ہم صرف اللہ اللہ کریں۔ اچھا جتنی بھی مصیبتیں ان پر آئی ہیں منہ مانگی آئی، یہ اس قوم کی فطرت تھی کہ سیدھا کہا گیا یہ کرو، انہوں نے آگے سے جسے ہمارے یہاں کہا کچھ چوچے نکالنی ہے، گائے ذبح کرو، بھئی کوئی بھی گائے پکڑو ذبح کر دو۔ کہنے لگا اپنے رب سے پوچھو، ماہیا، یہ آگے اس سے اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ ان کا موسیٰ جائے گا وہاں طور پہ، وہاں دیکھی جائے گی، تب تک قانون بدلی ہو جائے گا، جائے گا آئے گا، ہو سکتا ہے درمیان میں فوتگی بھی ہو جائے، وہ مصیبت ٹالنا چاہتے ہیں، گائے ذبح کرو۔ بھائی گائے کسی کو سمجھ نہیں لگتی گائے کس کو کہتے، اس کا پھر رنگ کیسا ہے، پھر عمر کیسی ہے، آخر پھر انہوں نے پھندا اپنے گلے میں،
ڈال لیا، مصیبت کر لی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ایسا، کہا جی ٹھیک ہے سبت کا دن لے لو تم اور ریسٹ کرو، کوئی کام مت کرو۔ اس میں یہ کھاتے پکاتے بھی نہیں ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز ان کو الاؤ نہیں ہے سوائے عبادت اور ذکر اذکار کے۔ یہ سواری بھی نہیں کر سکتے، کہیں جا ہی نہیں سکتے، جب جا نہیں سکتے تو سوار بھی نہیں ہو سکتے۔ چرچل کے جنازے میں جو اسرائیلی وزیر اعظم شریک ہوا تھا، آپ کو پتا وہ جنازے میں سوار ہو کے نہیں پیدل گیا تھا، اس لیے کہ اس دن سیچرڈے تھا، سبت تھا، تو ان کا جی ممانعت ہے ہمارے یہاں، ہم سوار نہیں ہو سکتے، وہ پھر بیچارے کو پیدل جانا پڑا۔ یہ ہوتی ہے سختی۔ تو انہوں نے اب امتحان ہے اللہ پاک کا، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ادھر پابندی لگی کچھ نہیں کرنا، ادھر سارا ہفتہ مچھلیاں پکڑی نہیں جاتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی، پتہ چلتا تھا روزہ رکھ لیا انہوں نے، کنڈی نہیں نگلتی تھی۔ ہفتے والے دن شرعن، شرع کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مستول ہوتا ہے نا کشتی کے اوپر ایسے کر کے، اسی سے لفظ شارع بنا ہے۔ یہ شارع نا، شارع کا مطلب ہے وہ سڑک جو سب کو نظر آتی، سروس روڈ نہیں، شارع۔ یہ اصل میں شریعہ، شریعہ اس رستے کو کہتے ہیں کہ جو اونٹ پانی پینے کے لیے آتے جاتے تھے نا، تو وہ ان کے گزرنے کی وجہ سے چٹیل ہو جاتا تھا، رات کو بھی اس کی سفیدی نظر آتی تھی، لیلھا کنہارھا۔ یہ شریعہ ہے، وے ٹو دا ویل، وے ٹو دا واٹر۔ تو شارع شرعن، وہ ایسے دوڑتی آتی، کہا کہ کوئی مچھلی سمندر میں رہتی نہیں تھی جب تک کہ وہ اوپر چڑھ کے دوڑتی، شر 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 ادھر کرتی، شر شر۔ آخر وہ حضرت انسان تھے، ان کا بھی ایسے نہیں چلے گی۔ وہ آپ لائن میں لگے ہو نا، لائن رکی ہوئی ہو اور لوگ ہارڈ شولڈر سے یا سافٹ شولڈر سے گاڑیاں نکل رہی ہوں، تو آپ کتنا صبر کریں گے؟ 1 2 3 4 10 کے بعد بندہ بھی اسٹیئرنگ گھما لیتا ہے، یار ان کو شرطا نہیں پکڑے گا، مجھے پھانسی لٹکانا ہے اس نے۔ تو جنہوں نے پرہیز کیا ان میں 3 گروپ بن گئے تھے۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا یار یہ ان کو نہیں پکڑے گا، اللہ ان کو معاف کرے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تعداد بڑھتی گئی ان کی۔ خیر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے لیے ٹریپس لگا دیے، ٹریپس ایسے کہ وہ پانی ایسے لے کر آتے، گڑھا کھودا ہوا ہوتا، اور باقاعدہ وہ ہر آدمی کا جیسے اپنی اپنی کنڈی ہوتی ہے نا، ایسے اپنا اپنا گڑھا وہ کھود، سب کو پتا تھا یہ فلاں چودھری کا، یہ فلاں ملک صاحب کا، یہ فلاں بٹ صاحب کا، یہ فلاں ڈار صاحب کا۔ اس میں مچھلی آ تو سکتی تھی، گرتی تھی نا ایسے، واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا وہ بھر جاتا گڑھا، وہ اتوار کو آ کے شکار کر لیتے اور کہتے ہیں ہم نے تو ہفتے کو کیا ہی کچھ نہیں۔ دیکھا آپ نے حکم کیا تھا کہ ایکٹیویٹیز نہیں کرنی، ان کا شکار منع ہے۔ منع کیا تھا؟ ایکٹیویٹیز منع تھی، ہم نے شکار تو نہیں کیا۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں آپ کے جو چیز آپ کس کو کہتے ہیں کہ شکار ہو گیا یا آپ کی ملکیت ہو گئی یا آپ نے خرید لی، جو آپ کی ملکیتی جگہ میں چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کی ملکیت گنی جاتی ہے۔ جب مچھلیاں آپ کے گڑھے میں چلی گئیں تو وہ ایک سٹور کی طرح، جیسے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں اور وہاں گاڑیاں بھی آتی ہیں مختلف کمپنیوں کی اور وہ وہاں اتروا دیتے ہیں ان کو، تو وہ ان کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو وہ گڑھا تمہاری ملکیت تھی، مچھلی تم نے وہاں پھنسا لی ہے، تو شکار تو تم نے کر لیا، اب تم ہفتے بعد جا کے پکڑو، کیا مسئلہ؟ لوگ فریج میں لگا لیتے قربانی کا گوشت، 6 مہینے کھاتے رہتے ہیں، تو وہ ان کی ملکیت ہے نا، وہ کہ ہم نے نہیں کھایا جی، وہ تو فریج میں پڑا ہوا تھا۔ اچھا یہ سیاست کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ یعنی ان کا انداز آپ دیکھیں تو انہوں نے وہ کام کر دیا، اعتداء کر دیا اللہ کی حدود کے اوپر۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر خبیث۔ اب یہ کون ہو جاؤ، تو کیا یہ ان کے بس میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بندر بنا لیں؟ یہ تو امر ہے نا۔ کن کی جمع کیا ہے؟ کونو، کن، کونا، کونو، تو کیا ان کے بس میں تھا؟ اللہ نے ان سے کہا بندر بنا اور انہوں نے اپنے آپ کو بندر بنانا شروع کر دیا۔ امر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے امر تسخیری، ایک ہے امر تشریعی۔ ایک شرعی حکم ہے، ایک تسخیری حکم ہے۔ اللہ پاک نے کائنات سے کہا کن، یہ امر تسخیری تھا، تشریع نہیں تھا۔ تشریع میں آپشن ہوتا ہے کہ یہ کام کرو،
لیکن تمہارے پاس نہ کرنے کا آپشن بھی ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اس کی سزا پھر یہ بھی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للکافرین نارا احاط بهم سرادقها، لیکن اگر کفر کرو گے تو پھر ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں گھیرے ہوئے ظالموں کو۔ امر تسخیری میں آپشن کوئی نہیں، وہاں کا کن، کائنات بننا شروع ہو گئی، ہر جگہ جناب علی جو جس کو اللہ پاک نے اپنے علم کے مطابق صرف انٹر کیا اور وہ سارا ارادہ اللہ پاک کا نافذ ہونا شروع ہو گیا کائنات پر، وہ بننا شروع ہو گئی۔ یہ کن امرن تسخیری، انہیں بھی جو اللہ پاک نے کہا، اور کسی کام کے لیے بھی جب اللہ فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس چیز کو حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی۔ اسباب ادھر کا رخ کر لیتے، آپ لاکھ موڑنے کی کوشش کریں لیکن آخر کار آپ خوش ہوتے ہیں کہ بس جی وہ میں نے روک لیا، لیکن ہوتا آخر وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس کو اس نے کن کہہ دیا۔ یہ امر تسخیری ہے، اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ۔ بندر اس لیے ہو جاؤ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا انسپیکٹر، تو اس کی تنزلی ہو جاتی ہے کسی جرم پر، اس کو سب انسپیکٹر بنا دیا جاتا ہے، ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح ان سے کہا گیا کہ یہ حیوان کی فطرت ہے کہ وہ ڈنڈے سے اس کی تادیب ہوتی ہے، بندر کو جو سکھاتے مار مار کے سکھاتے۔ تم تھے انسان، اور انسان یا انسان کا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بات سے سمجھتا ہے، اسے کو مت کرو بیٹا، اسے نہیں کرنا چاہیے، لا تقربوا، نہیں قریب جانا چاہیے، بات سے سمجھ جانا چاہیے۔ تم نے وہ کام کیا نہیں، تم نے حیوانوں والا کام کیا ہے، تم ڈنڈے کے ذریعے ٹھیک ہونے والی قوم ہو، لہذا اب بندر ہو جاؤ، حیوان بن جاؤ۔ تو قریب ترین جو ان کے مخلوق تھی، بگاڑ اگر آتا، مسخ ہوتے تو وہ بندر ہی تھے، تو وہ ریورس میں ہو گئے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو جب اللہ پاک نے مسخ کیا بندروں کی شکل میں، اور یہ رات کو جب سوئے تو صبح اٹھے تو وہ ان کو وہ اعضاء اور اعصاب کھنچے ہوئے تھے، اور وہ بندروں کی طرح لگتے تھے، عقل اندر وہی تھی، باہر کا نظام سارا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے، پتہ چل گیا کیا ہو گیا ہمارے سے، لیکن بعض پھر بھی نہیں آئے، ترس نہ آئے آپ کو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی باز نہیں، اور آپ بھی باز نہیں آتے۔ کہا جی بندر بن جاؤ، بندر بن گئے۔ اچھا، ان میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو اللہ مسخ کرتا ہے، لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناسلون، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ نسل چلا سکتے۔ یہ 2-3 دن میں جتنی ایک کھائے پیے بغیر کو جی سکتا ہے اتنا بس وہ جیتے مر جاتے ہیں پھر۔ اس لیے یعنی اگر کھاتے پیتے رہتے تو پھر تو نسلیں چلتی رہتی نا ان کی۔ وہ جو کیمیکل چینجز ان کے اندر آتے ہیں بندر بنتے ہوئے، اس کے نتیجے میں ان کا نظام ہضم وغیرہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انسانی ذہن وہ کسی اور بات پہ سیٹ اپ ہے، اس کا معدہ اور اندر کا نظام وہ سارا الگ ہو گیا، بدلی ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کا وہ سسٹم کام نہیں کرتا، 2-4 دن روتے ہیں مر جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ان کو دیکھ لیں کہ یہ نافرمانی کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ نکال لما بین یدی، جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان کے لیے تنکیل، ڈراوا، اور وما خلفہا، اور جو اس کے بعد ہیں ان کو جب بتایا جاتا کہ فلاں نے یوں کیا تو کے ساتھ فلاں ہوا، یوں ہوا۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے وہ واعظ کا کام کرتا ہے وہ واقعہ۔ یعنی حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو دوسرے سے واعظ پکڑ لے، نصیحت پکڑ لے۔ یعنی اگر دوسرے کے ساتھ وہ حادثہ ہوا، انہیں دیکھا ٹائر پھٹ گیا تو وہ جا کے اپنا ٹائر بدلی کروا لے، سے پہلے کہ اس کا بھی پھٹے۔
یہاں کہتے ہیں 70% جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹائر پرانے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. سپیڈ آپ اتنی مارتے ہیں, سڑکیں ماشاءاللہ اتنی ملائم ہیں, پتہ چلتا میدے پہ چل رہے ہیں آپ, تو ٹائر آپ نے رکھا ہوا ہے 5-7 سال پرانا, اور کہتے ہیں جب تک وہ خود شیشہ بجا کے نہیں کہے گا بدلی کر یار, تو ہم نے نہیں بدلی ہونا, یا پھر پھٹ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے 200-250 کے لیے 400 کے لیے آپ اپنی جان, اپنے بچوں کی جان خطرے میں مت ڈالیں. تو اس طرح سے جو دوسروں سے عبرت لے لیتا ہے, آپ گئے اسپتال, دیکھا کہ جناب جوان بچہ, خوبصورت بچہ, لیکن ویل چیئر پہ, اور ادھر بھی نالی لگی ہوئی ہے پیشاب والی, اور ادھر وہ دوسری لگی ہوئی ہے. بھئی کیا ہوا جی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا, سپیڈ مار رہے تھے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عقل مند آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اس کرسی پہ نہ بیٹھے. اسی دن عبرت آنی ہے جس دن خود دوسری کرسی پہ بیٹھنا ہے. عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑ لے اس سے پہلے کہ وہ واقعہ اس پر گزرے. موعظۃ للمتقین. اچھا, دوسرا ہوتا یہ کہ اگر ان کی نسل چلے گی تو باندر ہی ہوں گے نا وہ. اگر ان کی نسل چلے گی, میاں بھی بندر ہو گیا, بیوی بندریا ہو گئی, جو جنیں گے وہ بھی تو بندر ہی ہوگا نا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اللہ پاک ان کے جرم کی سزا ان کی اولاد کو نہیں دینا چاہتا. لہذا لا يتناسلون, ان کی نسل نہیں چلتی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پاک تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. اچھا, یہ حکم جو دینا ہے, دیکھیں اللہ پاک نے حکمت نہیں بتائی, اس کی علت نہیں بتائی کہ گائے کیوں ذبح کرو. وہ ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ ماسٹر صاحب کہتے تھے, یا والد بھی کہتا ہے, وہ پتر ذرا جوتی پکڑانا, تو وہ جب جوتی پکڑاتا تھا تو وہ اسی کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی. اچھی تابع داری ہے بھائی, میرے ہی ہاتھ سے منگوا کے میری پٹائی ہو رہی ہے. علت, حکم کی علت, جب آپ کو کوئی برابر کا بندہ آفس میٹ کہتا ہے کہ فلاں چیز پکڑاؤ, تو آپ اسے پوچھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے نا. لیکن جب والد صاحب کہتے ہیں تو آپ اعتماد کرتے ہیں, پوچھتے نہیں ہیں. اور جب آپ کا سینئر کہتا ہے تو سینئر علت بتاتا ہی نہیں. اگر آرمی چیف ہر صوبیدار کو بتانا شروع ہو جائے کہ یہ میں نے موومنٹ کیوں شروع کروائی ہے, تو پھر تو ہو گیا نا کام. سینئر علت بتاتا نہیں. جو آپ کا بڑا ہے, جس کے ساتھ تقدس کا رشتہ ہے آپ کا, ماسٹر ہو یا والد صاحب ہوں, اس سے علت آپ ادب کی وجہ سے پوچھتے نہیں. دو چیزیں ہوں. اچھا, والد جو ہے وہ علت جب بتاتا بھی ہے کسی چیز کی تو اتنی ہی علت بتاتا ہے جتنی بچے کی فہم میں آتی. یعنی اگر وہ کہتا ہے نا بیٹا پڑھو, KG 1-2 کے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو, یہ بھی کرو, شاباش میرا بیٹا, یہ کر لو گے تو میں تمہیں فلاں چیز لے دوں گا, میں تمہیں پلے اسٹیشن لے دوں گا, میں تمہیں فلاں گیم لے دوں گا, میں اپنے بیٹے کو, یہ وہ اس کی علت بتا رہا ہے اس کو پڑھنے کی. وہ یہ نہیں بتا رہا کہ پتر میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا ہے, اسے پتا ہے, اس کو پتہ ہی کوئی نہیں, میں نے تمہیں انجینئر بنانا. آج کل انجینئر دھکے کھا رہے ہیں بیچارے. تو وہ نہیں بتاتا, اسے اتنی بتاتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے, اس سے بڑی نہیں بتاتا, حالانکہ مقصود وہ بڑی ہے. بچے کو وہ جب کہتا ہے کہ یہ کرو گے میرا بیٹا تو میں تمہیں باہر لے جاؤں گا, آؤٹنگ پہ لے جاؤں گا, پیزا لا کے دے دوں گا, تو وہ پیزا مقصود نہیں ہے, مقصود اس کو کچھ بنانا ہے. اسی طرح اللہ پاک جب کہتا ہے نا یہ کام کرو گے تو جنت دوں گا, تو جنت مقصود نہیں ہے بھائی صاحب. وہ جتنا ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی, حوریں ہوں گی, فلاں ہوگا, یہ ہوگا, یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی, لیکن یہ ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے. فرما دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. کائنات کا خالق تمہیں مل گیا تو جنتیں تو پھر ماپی نہیں جا سکیں گی نا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. صحابہ کو جو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ملا وہ کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم, اور وہی ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں. جب بندہ کوئی بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے, PhD کر لیتا ہے, تو اس کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں جو ہائیسٹ اس کی ڈگری ہوتی ہے, پھر میٹرک پاس نہیں لگاتے.
سب سے ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ان کے لیے، صحابہ کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور وہی ہمارا مقصود ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو جنت تو لوگ دنیا میں بھی بنا ہی لیتے، بنائی ہو نا جنتیں انہوں نے۔ رب کی رضا ہر چیز کے پیچھے جب ہم سمجھیں گے نا ہمارا مقصود ہوگا، تو پھر ہمیں کوئی چھوٹی چیز بھی چھوٹی نہیں لگے گی۔ تو جس طرح والد بچے کی وہ جو فہم ہے، ورنہ خود اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی سوچا ہے، وہ ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کبھی کسی بشر کے دل پر ان کا کوئی خیال امیج ہی گزرا ہے کہ یہ ہوگا۔ یہ جو آپ کو سمجھایا جاتا نا، یہ صرف آپ کی سمجھ کے، صحرا کے پیاسے ہوئے جو لوگ ترستے تھے، پانی کا ایک کنواں ہے، نہانے کے لیے بھی دور سے پانی لے کر آنا ہے، ان کو جب بتایا جاتا ہے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، پانی وہ ہوگا کہ جو لم یتسنہ لم یتغیر طعمہ، وہ دودھ ہوگا، تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ لیکن یہ ایک وقتی چیز ہے وہ بھی سچ، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اصل میں جب ہم اللہ پاک سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء بھی اللہ پاک سے جنت مانگتے ہیں، تو وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ اس پر ایمان ثابت ہونا ہے، وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ تو علت نہیں بتائی، علت جب یہ واقعہ ختم ہوا ہے، اصل میں جب آپ علت کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ وہ جو شارع ہے اس کا حکم نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں بچے سے کہ پتر فلاں چیز میرا کندورا اٹھا کے لے آؤ، کہ کیوں؟ اب آپ کہتے پتر میں نے تمہیں پیسے دینے، دوڑتا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے تینوں کی ہے بھائی لے آ، تو پھر وہ چھوٹے کو کہتا ہے جاؤ بھائی ابا آدھے کندورا لے آ۔ علت پتہ چل جائے اور آپ علت کے پیچھے لگ جائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روزہ بہت اچھا ہے شوگر والوں کے لیے، اب آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آپ تو ڈائٹ کر رہے ہیں، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات مانی۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ذرا سجدہ لمبا کیا کریں اس لیے کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے دماغ کی طرف ہوگی تو آپ کے جو نیورون ہیں وہ چارج ہو جائیں گے اور آپ کی فلاں تکلیف دو، اب آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کوئی نہیں۔ علت کو فالو کر رہے ہیں آپ، حکم کو فالو نہیں کر رہے، اس لیے جان بوجھ کر یہ گائے کیوں ذبح کروائی جا رہی ہے؟ وہ اللہ پاک نے جب وہ گائے ذبح کر چکے تو پھر کہا کہ ہاں اب یہ کام کرو، اضربوہ ببعضھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی گائے ذبح کرو۔ نبی کہہ رہے ہیں ان اللہ یامرکم، اور اللہ کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کو گائے ذبح کرنے کے ساتھ بھئی کیا اللہ کیا کرنا چاہتا ہے گائے ذبح کر کے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اکثر عقل مند بھی ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اللہ پاک کو آج کدھر خیال آ گیا کہ بھئی گائے ذبح کرو، کیا کرنے لگا اللہ پاک؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ علت بتائی جائے۔ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کا نام لے کر، رسول کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، دینی شعائر کا نام لے کر، فرائض کا نام لے کر کوئی لطیفہ بنانا اصل میں جاہلوں کا کام ہے، یہ جہالت کا کام ہے، اور بعض دفعہ کفر کا بھی اس پہ اطلاق ہو جاتا ہے۔ لطیفے بنانے کے لیے بہت میدان، سیاستدان ہی کام ہے، گراؤنڈ کھلا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ رسول اسی لیے جب وہ منافقین سے کہتے یہ بات تم نے کیوں کہی، تو کہتے تھے کہ انما کننا، ہم اس میں نلعب، کھیل تماشا، بس ایزی موڈ میں ہم لطیفہ بنا رہے تھے۔ قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، یہ لطیفے بنانے کے لیے تمہیں اللہ اس کی آیات اور رسول ہی ملے؟ دو کہتے ہیں جی وہ مدینیوں میں کدے خیر دی خبر آئی،
لطیفہ بنایا انہوں نے کہ کوئی نہ کوئی فرض ہی جب بھی جاؤ تو نمازیں بخشانے کے تو روزے گلے پڑ گئے. یہ ساری چیزیں یہ اس کو بہت ایزی مت لیں آپ. اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے، اب عذر پیش مت کرو. وہ کہا ہم نے نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک. یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مسلمان امت فلاں ہو گئی ہے، بڑا زوال آ گیا ہے، ہم اپنے نبی کے لیے باعث شرمندگی ہیں، ہم کلنک کا ٹیکہ ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ہمارا کردار اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے نبی شاید امتوں میں فخر کر سکیں، لیکن بھائی ہمارا حال بنی اسرائیل جیسا بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، انہوں نے تو نبیوں کو قتل کر کے سینہ ٹھونک کے کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں انہوں نے 500 نبی جو ہے وہ شہید کیے. رسول موجود اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعو لنا ربا کا ربا نہ نہیں، اپنے رب کو، ہمارا نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا یہ کیا ہے؟ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی. آپ اپنے رب سے پوچھیں گے یہ گائے کیسی ہے، بس ہمیں ہی کہہ دیا گائے ذبح کرو، کوئی نشانی بتاؤ. ما ہی قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بین ذلك. ان کا کہ نہ تو وہ کنواری ہے نہ بوڑھی ہے، درمیان کی کیفیت میں ہے. ففعلوا ما تؤمرون. انہوں نے سگنل جس کہتا ہے نا بلائی میں کہتے کر دو بھائی. وہ ماسٹر صاحب کہیں کان پکڑو تو بندہ والد صاحب کو لے کر جائے نا ساتھ اسکول، اور ماسٹر صاحب کہیں کہ بھائی یہ کل آیا نہیں اور اس نے اس طرح کیا اور فلاں بچے کو مار کے بھاگ گیا تھا، تو وہ کہ جی آپ مہربانی کریں. اس کو کہتے کان پکڑو ہے. اب بندہ کہتا پیو بھی نال لے کے آئے، کان بھی پکڑا میں، فائدہ تو کوئی نہیں ہے. تو وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی یہی کام کروانا سی تو میں تیرے بغیر بھی کر لینا ہے. اچھا باپ سے آنکھ مارتا ہے کہ میرے آنے سے بس اتنا ہی کام ہو جائے گا کام، ورنہ وہ ڈنڈے والا بھی ہونا تھا. تو اسے آنکھ مارتا ہے کہ پکڑ لے. یعنی ظاہر ہے استاد ہے، اس کا بھی تو حکم مانا جانا چاہیے نا. تو بچہ پکڑتا ہے تو ماسٹر صاحب کہتا ہے چھوڑ دے، آئندہ ایسے نہیں کرنا. وہ صرف اپنی اطاعت چاہتا ہے اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور جو کہا جا رہا ہے کر دو. یہ اصل میں نبی کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہوتا ہے. گیس آؤٹ کر دینا بات کو. اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. رنگ بھی دسو جی، عمر دسی ہے نا، اب رنگ بھی دسو. اب وہ اپنے اوپر دائرہ تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے جیسی بھی گائے ہوتی کر دیتے ذبح، اب اس کی عمر طے ہو گئی، مخصوص ہو گئی، گائے کم ہو گئی. پھر ان کا لون پھر اس کا پیلا ہونا چاہیے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. اس کا رنگ ایسا ہے کہ جو پیلا، اور پیلا بھی وہ ہے جو نظروں کو اچھا لگتا ہے. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھاتا ہے. بعض پیلے وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں کو اچھے نہیں لگتے. اب پھر وہ ان کا بھی یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. کہ جی آخری سوال ہے. گائے تو یہ سوالوں کے نتیجے میں اور گڑمڈ ہو گئی ہیں، پیلی گائیں بھی بہت ساری ہیں. تو اللہ پاک سے کہو کہ کوئی ایسی اور نشانی بتا دیں کہ گائے اور زیادہ واضح ہو جائے، اور ہم انشاءاللہ اب ہدایت پا جائیں گے. اور اس انشاءاللہ ہی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر انہوں نے ماننا کوئی نہیں تھا. اس کی برکت سے وہ مان گئے. پھر قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. ذلول جس کو کہتے ہیں جوتنے میں اس کو ذلیل ہی کرتے نا، وہ نہیں مسخر کی گئی. اس پہ وہ جو جوٹ ہوتا ہے نا جو اس کے اوپر آپ رکھتے ہیں، پنجالی جسے آپ کہتے ہیں، وہ نہیں رکھی گئی اس پر. وہ اصل میں ذلت کی نشانی ہوتی. لا ذلول تثیر الارض، نہ زمین کو پھاڑنے میں
ولا تسقی الحرث، نہ پانی پلانے میں کھیتی کو، یعنی نہ کنویں پہ جوتی گئی ہے نہ حل میں جوتی گئی ہے۔ مسلمۃ لا شیء فیہا، اس کے کندھے پر، اس کی گردن پر کوئی نشان جھوٹ کا نہیں پڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔